الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور جج صاحبان اور میرے ہم مکتب اور ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے والدین کی شان۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے اس پر حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے، ارشاد باری تعالی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والداکا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی قال نعم، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت افضل ہے۔ ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت افضل ہے جہاد سے۔ آج آپ بھی وعدہ کریں کہ ماں باپ کی خدمت کر کے یہ درجہ پانا چاہیں گے، جہاد کا درجہ پانا چاہیں گے۔ آپ وعدہ کریں کہ آج آپ بھی ماں کی خدمت کریں گے۔ حضرت اویس کرنی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کی خوشبو پا رہے ہیں وہ آپ سے بڑا پیار کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن دور تو نہیں، بلال حبشہ سے آ گیا، سلیمان فارس سے آ گیا، صہیب روم سے آ گیا، یمن دور تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کی خدمت نہیں آنے دیتی۔ بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اویس کی طرف، اویس سے بولو کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مر جائیں، اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتیں نہیں دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ جو والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے کیا حق ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو نہ اس کی دعوت پر جاؤ نہ اس کی دعوت قبول کرو۔ ارے ہم کیا ماں باپ کی شان بیان کریں؟ ماں تو وہ ہے اگر بچہ گیلی جگہ پر سو رہا ہو ماں اس کو وہاں سے اٹھا کر خود تو گیلی جگہ سوتی ہے لیکن بچے کو گیلی جگہ نہیں سلانے دیتی۔ ماں تو وہ ہے جو 9 مہینے بچے کو پیٹ میں لے کے تکلیف تو برداشت کرتی ہے۔ ارے ماں تو وہ ہے اگر گھر میں کھانا کم پکے تو ماں بولتی ہے مجھے بھوک نہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ درد چلا جائے گا میرے گھر کی دہلیز سے اداس ہو کر، درد چلا جائے گا میرے گھر کی دہلیز سے اداس ہو کر، پریشان نہیں ہوتا میں کبھی اپنی ماں کے پاس ہو کر۔